بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس تحریر میں موجودہ معاشرے کی عکاسی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور کچھ فرضی نام بھی استعمال کر رہا ہوں۔ امید ہے سمجھ بھی آئے گی اور پسند بھی۔ خودکشی سے پہلے ایک عبرت ناک کہانی۔ اس کے چہرے پر ایک ہیجان انگیز کیفیت طاری تھی۔ موبائل سکرین پر حرکت کرتے ہاتھ پر لرزش واضح نظر آتی تھی۔ یکاجک اس نے موبائل وہیں پھینکا اور واش روم کی طرف دوڑی۔ الٹیاں تھیں کہ رکنے میں نہ آتی۔ اس نے شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا اور وہی مناظر اس کی آنکھوں کے آگے رقص کرنے لگے۔ اسے خود سے گھن آنے لگی۔ یہ میں کیا دیکھ رہی تھی؟ استغفر اللہ۔ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے سوچا، اگر کسی کو پتہ چل جائے تو ابو تو مجھے زندہ گاڑ دیں گے۔ باہر نکلنے سے پہلے وہ یہ عہد کر چکی تھی کہ آئندہ یہ حرکت کبھی نہیں کرے گی۔ طاہرہ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، جہاں گھر میں ٹی وی تک موجود نہیں تھا۔ ابو نے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی اجازت بھی نہ دی کہ انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ ان کی بیٹی نامحرم لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتی، لہٰذا پڑھائی کا سفر بی اے تک ہی محدود رہ گیا۔ ابو اب جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن مناسب رشتہ اب تک نہیں مل سکا تھا۔ امی نے طاہرہ کو گھرداری میں مصروف کر لیا۔ زندگی اسی طرح سکون سے رواں دواں رہتی اگر ساجد بھائی کویت سے اس کے لیے سمارٹ فون نہ لے آتے۔ ابو تو بہت ناراض ہوئے اس پر۔ بیٹے کو سرزنش کرتے ہوئے لڑکیوں کے موبائل استعمال کرنے سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں سمجھایا، لیکن ساجد کو اپنی بہن پر مکمل اعتماد تھا۔ اس نے ابو کو قائل کر ہی لیا اور اس طرح طاہرہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ پڑوس میں موجود وائی فائی کا پاسورڈ اسے اپنی دوست نازیہ سے معلوم کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی اور نازیہ ہی اس کی معاون بنی اس نئی دنیا کا دروازہ کھولنے میں۔ نازیہ نے اسے فیس بک آئی ڈی بنا کر دی، مختلف اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر کے دیں، اور طاہرہ کو لگا جیسے وہ کسی حیرت کدے میں آ گئی ہے، جہاں قدم قدم پر نئے راز کھلتے تھے۔ پر جو راز آج کھلے وہ تو خود سے بھی نظر نہ ملا پا رہی تھی۔ خود کو لعنت ملامت کرتے اور آئندہ کے لیے توبہ طائب ہوتی۔ وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ کسی نے سچ کہا تھا، شہداء کے بچوں کا حق کھانے کی لت ہو، عادت ہو یا گناہ کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی پستی میں اترتا چلا جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی طاہرہ کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ اگلی رات بہت کوشش کے باوجود خود کو وہی لنک کلک کرنے سے روک نہ پائی۔ عجیب سی لذت تھی اس گناہ میں کہ وہ ضمیر کے ملامت کرنے کے باوجود بھی نظر انداز کیے دیکھتی چلی گئی۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا، پہلے گناہ پھر اس پر ندامت، لیکن دھیرے دھیرے وہ ندامت بھی ختم ہو گئی۔ اب اس کا نفس کچھ اور چاہ رہا تھا۔ اس نے ایک فیک آئی ڈی بنائی اور اس دلدل میں دھنسنے کے لیے خود کو گرا دیا۔ مختلف ملکوں کے مختلف لوگ، لیکن ایک جیسی گندی ذہنیت۔ وہ بھی اس شیطانی کھیل میں شامل رہتی اگر اس کی دوستی فہد نامی لڑکے سے نہ ہو جاتی۔ جانے یہ اس کا اصل نام تھا بھی یا نہیں، پر وہ بندہ بڑا دلچسپ تھا۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر وہ اسے اپنی آئی ڈی میں ایڈ کر بیٹھی۔ روز کئی گھنٹے اس سے بات ہوتی۔ وہ بات بے بات اس کی بے تحاشا تعریفیں کرتا اور وہ نہال ہو جاتی۔ تعریف تو عورت کی کمزوری ہے۔ یوں ہی باتوں باتوں میں وہ اسے بتا گئی کہ یہ اس کی فیک آئی ڈی ہے، اور یہ جاننے کے بعد فہد کا اصرار بڑھتا گیا اور اس سے اس کی اصل آئی ڈی کی بابت استفسار کرتا رہتا۔ آخر ایک دن تنگ آ کر وہ طاہرہ کو جذباتیت کا شکار کرنے لگا۔ تم اب تک مجھے غیر ہی سمجھتی ہو، جب ہی اپنی اصل آئی ڈی نہیں بتاتی۔ ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، آج کے بعد فہد تمہارے لیے مر گیا۔ یہ میسج بھیج کر اس نے طاہرہ کو بلاک کر دیا۔ 2 دن بات نہیں ہوئی اور طاہرہ کی حالت جل بن مچھلی جیسی ہو گئی تھی۔ تیسرے دن اس نے دیکھا کہ فہد نے اسے ان بلاک کر دیا ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی پیمانہ نہ رہا۔ فہد کی بے چینی بھی دیدنی تھی۔
مجھ سے بھی بڑی غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اب میں جان گیا ہوں کہ تم میرے لیے ناگزیر ہو گئی ہو۔ میں تم سے بات کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ الفاظ تھے کہ برستی پھوار جو اس کا من بھگو گئی، اور اسی سرشاری میں وہ اسے اپنی اصل آئی ڈی میں ایڈ کر گئی۔ انہی دنوں ایک اچھا رشتہ دیکھ کر ابو نے اس کی بات پکی کر دی۔ طاہرہ کے انکار کو کسی نے بھی قابل اعتنا نہ جانا۔ اس نے گھبرا کر فہد کو منت سماجت شروع کر دی۔ دیکھو فہد، گھر میں میری شادی کی باتیں چل رہی ہیں، پلیز تم اپنی امی کو بھیجو رشتے کے لیے۔ اور فہد کا جوابی میسج اس کے جسم سے گویا روح نکال کر لے گیا۔ وہ اس کی اپنی چیٹس کے اسکرین شاٹ تھے جو اس نے فیک آئی ڈی سے کی تھیں، اور وہ تصویریں نیچے لکھے الفاظ گویا تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے تھے۔ کل شام تک مجھے 10 لاکھ نہ ملے تو میں یہ سب تصویریں تمہارے سب رشتہ داروں اور دوستوں کو بھیج دوں گا، اور تمہارا بھائی یہ سب دیکھنے کے بعد کیا کرے گا وہ تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی طاہرہ اس کی منت سماجت کرتی رہی، لیکن فہد کی صاف جواب نے اس کے پاؤں تلے زمین نہ رہنے دی۔ اگلے دن شام کے اخبار کے کونے میں ایک چھوٹی سی خبر موجود تھی۔ مرضی کے خلاف زبردستی رشتہ طے کرنے پر مولوی قدرت اللہ کی بیٹی نے 10ویں منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ ماں صدمے سے نڈھال تھی، اور شیطان ایک بار پھر اپنی مکروہ چالوں میں کامیاب ہو گیا تھا، اور نہ جانے مزید کتنے لوگ اس کا شکار بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے۔ اللہ پاک سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔